ایک تو یہ کہ مسئلہ ہی بڑا ہے، اور ایک یہ کہ اس مسئلے کے بارے میں ہم سوچ بہت زیادہ رہے. اس کے لیے نا وہ ایک انالوجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دکھ مناتے ہیں وہ بالکل ایسے ہے کہ ان کا ایک بڑا ہی خوبصورت سا گھر ہے اور ساتھ ایک ٹوٹا پھوٹا سا، عام زبان میں کہتے ہیں کسی وہ آپ نے کوئی سٹور ہاؤس بنایا ہوا ہے جہاں جالے لگے ہوئے ہیں، بری حالت ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ اتنا خوبصورت جو گھر ہے نا ہمارا، ہم اس کی بجائے اس سٹور میں بسترا ڈال کے رہ رہے ہیں. لیکن جب ہم سٹور میں رہ رہے ہوتے ہیں تو گھر نظر نہیں آتا، اس لیے رہ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہی تو دیکھنا ہے کہ میں نے اب اس گھر میں رہنا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس دکھ سے نکال کر اتنے جو بری حالت میں رہ رہی ہوں، میں نے اس گھر میں رہنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو یہ پکٹوریل امیجن کرنا شروع کر دیں گے نا، جب بہت زیادہ آپ دکھ منا رہے ہیں، بہت زیادہ دکھ میں اور غم میں، تو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے جتنا بڑا بھی مسئلہ ہے، جو بھی ہے، کوئی بھی آپ کی زندگی کا بڑا دکھ ہے، آپ سوچیں مطلب یہ جو دکھ ہے یہ بالکل اسی طرح کہ میں نے اپنے آپ کو ایک سٹور ہاؤس میں رکھا ہوا ہے، جبکہ پورا ایک 5-6 بیڈ روم بڑا سا مینشن ہے میرے لیے جو وہاں موجود ہے، اور وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اور اس میں رہ نہیں رہی، میں انکار کر رہی ہوں کہ میں نے اس میں نہیں جانا. اب ہم نے یہ کیوں کیا ہے، کیسے کیا، اور اس میں سے نکلنا کیسے ہے. ہم بیسیکلی یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی بھی دکھ میں بہت زیادہ ڈویل کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہیویلی انگیج ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو انہک نہیں کرنا آ رہا ہمیں اس سے. اب اس کے لیے ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا، ہم کیسے اینالائز کریں گے کہ یہ میں کام اپنے ساتھ کر رہی ہوں. مثلا ڈو یو تھنک اباؤٹ دس پینفل سچویشن مور دین یو تھنک اباؤٹ دا تھنگز ان یور لائف دیٹ آر گڈ. جب آپ کو یہ لگے کہ آپ بہت زیادہ دکھ منا رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ سے کریٹیکل سوال پوچھیں گے کہ کیا میری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں ہے، کہ میں صرف اسی غم کے بارے میں بات کر رہی ہوں اور صرف اسی غم کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. جیسے ایک دفعہ میں نے کسی سے پوچھا ٹیل می سم تھنگ گڈ دیٹ از ہیپننگ ان یور لائف، تو انہوں نے مجھے کہا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا اچھا آج آپ نے صبح سے کوئی ایسا کام کیا ہے جو بہت اچھا کام ہے، جس پہ آپ اپنے آپ کو شاباش دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا. میں نے کہا اچھا کیا آپ صبح اٹھی تھی؟ کیا اٹھی تھی؟ تو میں نے کہا کیا اٹھنا اچھا کام نہیں ہے؟ کیا آپ نے برش کیا تھا، منہ ہاتھ دھویا تھا؟ کیا یہ اچھا کام نہیں ہے؟ پھر میں نے کہا کیا آپ نے کپڑے چینج کیے تھے، پھر ناشتہ کیا تھا. میں نے کہا یہ اچھا کام نہیں ہے. یہ نہیں، آپ دیکھیں کیونکہ وہ دکھ اتنا تھا، ان کو جو بھی چیلنج تھا کہ ان کو یہ سارے کام نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آٹومیشن پہ کر رہی تھی. وہ کہتی ہے تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ میں نے کتنے سارے اچیومنٹس کی ہیں صبح سے، اور میں اپنے آپ کو بتا ہی نہیں رہی کہ میں نے اچیومنٹ کی ہے. ٹھیک ہے، تو پینفل سچویشن کے مقابلے میں جو اور کام اچھے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کتنا سوچا. آپ دیکھیں جیسے آپ وہ سوچنا شروع کرتے ہیں، سمجھیں آپ وہ اپنے مینشن میں آ گئے، آپ نے وہاں کا دروازہ کھولا ہے اور آپ اندر آ کے بڑے خوبصورت سے لاؤنج میں بیٹھ گئی ہیں. اب ایک اور بات، when you think about this painful situation, do you become either physically uncomfortable or emotionally upset? یعنی ایک ہوتا ہے کہ کوئی پینفل سچویشن ہے، آپ کہتے ہیں ہاں بہت مشکل سچویشن تھی اور اس طرح ہو گئی. ایک یہ کہ اس کے بارے میں سوچنے سے آپ بہت زیادہ دکھ میں چلی جاتی ہیں، آپ کو فزیکلی وہ افیکٹ کرنا شروع کر دے، ایموشنلی افیکٹ کرنا شروع کر دے، آپ کا کچھ کام کرنے کو دل نہ چاہے، تو پھر سمجھیں آپ اپنے آپ کو سٹور ہاؤس میں لے گئے، پھر آپ ادھر سٹور میں چلے گئے. تو یہاں پر بھی کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کیا بتانا ہوتا ہے ایسی سچویشن میں کہ ہاں کبھی کبھی مطلب فزیکلی بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، سونے کو دل نہیں چاہتا، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، ایموشنلی میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں. لیکن ہم اپنے آپ کو اس وقت کیا بتاتے ہیں؟ جیسے مجھے اگر کوئی چیز اپسیٹ کر رہی ہے اور مثلا رات کو مجھے اب لیٹی ہوں اور وہ بات بار بار دماغ میں آ رہی ہے، تو میں اپنے آپ کو پھر بچوں کی طرح بہلا لیتی ہوں. میں کہتی ہوں ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں نا صبح سوچوں گی ناشتے پہ. تو ابھی سو جاتی ہوں، کیونکہ اگر میں بھی نہیں سوؤں گی، نیند نہ پوری کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ بڑا ہو جائے گا. اور میں نے دیکھا پھر تھوڑی دیر میں نیند آ جاتی ہے، پھر آپ اپنی دعاؤں پہ چلے جاتے ہیں، اپنی دعائیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے کہ وہاں پہ اب آپ نے کیا کیا، دوبارہ سے آپ اس سٹور ہاؤس سے نکل کر اپنے اس بڑے گھر میں آ گئے. میرے ساتھ یہ ہوا ہے ڈاکٹر، 3-4 پرابلمس تھیں، وہ چل رہی تھی سائملٹینیس نا، اور ایک دن میں نے ایک کام کرنا تھا، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا. اب وہ جو بہت زیادہ مجھے چیز ڈاؤن لے کے جا رہی تھی نا،
اس کے لیے سوچنے کا مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ اچھا نہیں اس کو بعد میں ہے پرابلم یہ، اس کو ابھی چھوڑو، ابھی مجھے یہ کرنا ہے. پھر وہ دوبارہ اس کا خیال آتا تھا، پھر آتا تھا نہیں ابھی بھی نہیں ٹائم، اب مجھے اس وقت یہ کرنا ہے. وہ 3-4 دن جب گزرے تو جب اس کا واقعی سوچنے کا مجھے ٹائم ملا کہ ہاں وہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، پھر لگا یہ تو اتنا بڑا تھا ہی نہیں، وہ ٹائم گزر گیا. یا پھر اپنے آپ کو پازیٹیو میں اتنا انگیج کرو کہ اس کو بار بار سوچنے کا ٹائم نہ ملے. پہلی بات تو یہ کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کو ریزالو ضرور کرنا ہوتا ہے. اگر فرض کریں کہ اس نے آپ کو ڈیپلی امپیکٹ کیا نا، تو کسی سٹیج پر آ کر یا تو آپ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے یا پھر آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کریں گے. کہیں نہ کہیں پھر آپ سٹک ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ اپنے آپ کو بہلا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا یا اس کام کو ایسے ڈیل کر لیا، پھر وہ کئی سالوں بعد پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم یہ فیصلہ نہ کرتے. ایسے موقع پہ پھر جو ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو پہلے سے پھر وہ دیکھ لینا چاہیے کہ مجھے پہلے کیا کرنا ہے. پھر یہ کہ وین یو تھنک اباؤٹ دس سچویشن ڈو یو ڈو سو ود سیم اولڈ ریپیٹیٹیو تھاٹس. یعنی اگر فرض کریں 8 سال پہلے کچھ واقعہ ہوا تھا، 6 سال پہلے کوئی بات ہوئی تھی اور اس وقت اس بات نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا تھا، تو کیا ابھی بھی جب آپ سوچتی ہیں وہی انٹینسٹی ہے، یا اب آپ جب سوچتی ہیں تو اس کی انٹینسٹی تھوڑی کم ہے؟ اگر کم ہے تو اس کا مطلب آپ ریزالو کر رہے ہیں. لیکن اگر اس شخص کے بارے میں سوچنے میں، اس مسئلے کے بارے میں سوچنے میں آپ کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہی بات آپ سٹور ہاؤس میں رہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو گھر دیا اس میں نہیں شفٹ ہو رہے. اس میں جانے کے لیے پھر آپ کو وہی بات ہے ریزالونگ کی طرف جانا ہے. پھر ڈو یو فائنڈ یور سیلف ٹیلنگ دا اسٹوری اباؤٹ وٹ ہیپنڈ اوور اینڈ اوور ان یور مائنڈ. کئی دفعہ ہم باہر فلمیں نہیں چلاتے لیکن اندر بڑی فلمیں چلاتے ہیں. دوسروں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اٹس اوکے، لیکن وہ پانی کا گلاس بھی پکڑا تو یاد آ گیا کہ جب میں نے ایک دفعہ پانی میں پی رہی تھی تو فلاں شخص نے یہ کہا تھا، پھر میں ادھر بیٹھی تھی تو یہ ہوا تھا، پھر ادھر ہوئی گئی تھی تو اس طرح ہوئی تھی بات. اور ہم لگاتار وہ اپنی نیگیٹو مووی اندر چلا رہے ہیں. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم سٹور ہاؤس میں ہیں. اسی طرح when others hurt you do you wonder why it has hurt so much. یعنی آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں کیوں اتنی ہرٹ ہوگی. کئی دفعہ کوئی ہمیں کوئی بات کہتا ہے تو ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے دکھ میں ہوتے ہیں، اور اگر کسی اور سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، تمہیں اتنا نہیں فیل کرنا چاہیے. کبھی کبھی بڑی بات بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم کسی ایسی بات پہ ہوتے ہیں، دیکھیں فلاں نے مجھے یہ کہا، تو وہ تو انسان ایسا ہے، وہ آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہے، وہ شخص ڈیفیکلٹ ہے، اس نے تو یہ کہنا ہے. آپ کو سمجھنے کی وہاں پر بہت زیادہ ضرورت تھی. تو ہماری اڈیپٹیبلٹی جو ہے نا وہ کیسی ہے. ایک تو یہ کہ ہم کسی بھی اوفینس کو، جب ہم غم مناتے ہیں نا، اس اسٹور میں رہتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی دکھ کو بہت زیادہ پرسنلی لے لیتے ہیں. ہر بات کو ہم پرسنل لیتے ہیں. جو کچھ ہم فیل کر رہے ہیں اس میں ہم ذمہ داری کس کو دیتے ہیں؟ دوسرے انسان کو. اس کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب ہوئی. طبیعت کس لیے خراب ہوئی؟ میں نے اس بات کو زیادہ محسوس کیا، میں نے اس بات کے بارے میں زیادہ سوچا، میں خود سٹور میں جا کے رہی جبکہ میرے پاس چابیاں بھی ہیں، پورا گھر میرا موجود ہے. میں خود اس گھر سے میں نے اپنے آپ کو کک آؤٹ کیا اور میں جا کے کہہ رہی ہوں سٹور میں رہنا چاہ رہی ہوں. میں ساری دنیا مجھے کہہ رہی ہے، یا مجھے نظر بھی آ رہا ہے آنکھوں کے سامنے کہ میرا ایک بہت بڑا گھر، محل جیسا گھر ہے، خوبصورت ترین، میں اس میں نہیں رہنا چاہ رہی. میں نے چوائس کی ہے کہ میں ادھر رہوں گی. اور یہاں پر اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے دماغ میں اب ہم نے ایک پروڈکشن ہاؤس کھول لیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں گریونس سٹوریز شروع کر دیتے ہیں. پوری پروڈکشن سٹوری لائن شروع ہو گئی ہے اب ہماری. اسی لیے اس کے لیے ایک کام ہمیں کرنا ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر کام کو بہت پرسنل نہیں لینا ہوتا، اس کو تھوڑا سا امپرسنل بنانا ہوتا ہے. جو بھی معاملات ہماری زندگی کے ان کو امپرسنل بنانا ہوتا ہے. پرسنل جو ہوتا ہے وہ تب ہو جاتا ہے، یوزلی ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں گھروں میں اندر بہت ڈس فنکشنالٹی ہوتی ہے، کیونکہ آلریڈی ہم بہت ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں. ہم وہاں پہ سیفٹی محسوس نہیں کر رہے ہوتے. پھر ہمیں فرینڈز بنانے میں بہت مشکلات ہو رہی ہوتی ہیں. پھر ہم کئی دفعہ سیلف اسٹیم کے چیلنجز سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ وہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین پہ، اپنے گھر والوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے ایسے کیوں ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو بھی اس وقت دیکھیں تو جب ہم جس بھی گھر میں پلے ہیں، جو بھی حالات تھے،
ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے اور ہم اس وقت اپنی بچپن میں جوانی میں بڑے فیصلے کرتے ہیں کہ جب میری اپنی فیملی ہوگی میں یہ نہیں کروں گی, لیکن کیا ہوتا ہے ہم بہت سے بیہیویئرز وہ ریپیٹ کرتے ہیں, یا کئی دفعہ کچھ بیہیویئرز ہم نہیں دینا چاہ رہے ہوتے لیکن ہم وہ دے رہے ہوتے ہیں, ہمارے اندر سے بھی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن ہمارے سچویشنز اور سینیریوز ایسے بن جاتے ہیں کہ ہم وہی بیہیویئرز ریپیٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بھی وکٹمز ہوتے ہیں, مطلب ان اے وے کہ سرکمسٹانسز جیسے بن جاتے ہیں, تو کئی دفعہ انسان وہی والے بیہیویئرز دینا شروع کر دیتا ہے, اور اسی وجہ سے لوگوں کے پھر ہیلدی ریلیشن شپس نہیں بنتے اور ہمارے اندر انجسٹس کی فیلنگ بہت زیادہ آتی ہے. تو اب آپ دیکھیں جب یہ سارا سینیریو ہوگا تو آپ ہر بات کو بہت پرسنل لیں گے. اب امپرسنل کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ جب دیکھتے ہیں کسی بھی سچویشن کو تو آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا مجھے ایمپتھائز کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ. جیسے ہی آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا جو ڈیفیکلٹ ریلیشن شپس والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایمپتھائز کرنا شروع کیا تو کیا ہو جاتا ہے, آپ کے اندر وہ کیفیت تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, لیکن یہ بھی اپنے ان سرکمسٹانسز کی وجہ سے ایسا بنا ہوا ہے, اور جو بھی حالات ہوئے اپنے پر ورک نہیں کر سکا, یہ چیز اس کے لیے, یہ کام اس کے لیے فتنہ بن گیا. اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. جب ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے, پھر آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا میرے ساتھ ہو گیا, لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو پھر ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے, یا اگر بڑا چیلنج ہے تو لاٹ آف پیپل گو تھرو اٹ اینڈ دے کم آؤٹ وتھ سکسیس. اس لیے آپ دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں ویسٹرن کلچرز میں سپورٹ گروپس بہت زیادہ کام کرتے ہیں. تو میرا بہت عرصے سے یہ فوکس ہے کہ سپورٹ گروپ میں نے شروع کرنے, لیکن سپورٹ گروپ میں نا ہمارے یہاں پہ لوگوں کی شیم بہت ہے, تو ہم نہیں پسند کرتے کہ سپورٹ گروپ میں آ کر ہم پرسنل اپنے بارے میں بات کریں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پھر لوگ باہر جا کے ان کے نام لے کے بتاتے ہیں کہ میں فلاں سیشن میں تھی تو فلاں تو یہ کہہ رہی تھی اپنے بارے میں, تو ظاہر ہے پھر ہم بھی گھبرا جاتے ہیں, بات نہیں کرتے. لیکن سپورٹ گروپ کا کیا فائدہ ہوتا ہے, جب آپ فرض کریں 5-6 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے اور آپ بات چیت کر رہے ہیں تو اس میں کیا بات آتی ہے, آپ کو جب پتا چلتا ہے اچھا فلاں کا یہ چیلنج ہے, اس کا یہ چیلنج ہے, تو آپ اسے سیکھتے ہیں اپنے لیے. کئی بچے بہت سختی کرنے پہ بھی سارے کام کر لیتے ہیں اور کئی نہیں کرتے, اور کئی بچوں کو آپ لینینٹ چھوڑتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں, اور کئی بچے لینینٹ ہونے پہ بہت سے اچھے کام کر لیتے ہیں. تو آپ جب امپرسنل اس کو کرتے ہیں تو آپ وہ مسٹیکس نہیں بار بار کرتے, آپ سلوشن کی طرف جاتے ہیں. جب آپ نے بہت پرسنل لے لیا کسی بھی بات کو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, پھر آپ لڑائی جھگڑے کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک فارمولا اگر آپ یاد رکھیں کسی بھی اسپیشلی ایسے ریلیشن شپ میں جو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا, ایک ٹیگ لائن اپنے سامنے رکھیں, وہ کیا ہے, میں نے برا نہیں منانا. جیسے میں نے اب کچھ عرصے سے اپنے لیے فارمولا رکھا ہوا ہے کہ جب بھی کچھ ریلیشن شپ میں جہاں مجھے لگتا ہے کہ میرا بھی کانفلکٹ آ جاتا ہے اور جیسے ہی میرا وہ ایک ریڈ فلیگ آتا ہے نا کہ میں نے برا منا لیا, تو پھر میں کیا کرتی ہوں, میں وہاں پہ الرٹ ہو کر جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو سمیٹ دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کیونکہ میں نے برا منا لیا ہے اس لیے اب میں صحیح فیصلے نہیں کروں گی. اور واقعی اگر میں کچھ پھر بھی امپلسو ہو کے کر رہی ہوتی ہوں نا تو میں بار بار اپنے آپ کو میسج دے رہی ہوتی ہوں کہ دیکھو یہ جو تم نے ابھی کیا ہے نا, یہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ شخص برا ہے, یہ اس لیے کیا ہے کہ تم نے برا منایا ہے. جو آپ کہیں نا میں نے اپنے آپ کو کہا میں نے برا منایا, ہم یہ کہتے نہیں اپنے آپ کو. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کہتی, مجھے حضرت علی کا یاد آ گیا. یاد ایک بدو نے مجھے تھوک دیا تو میں کہتا میں اس کو میں نہیں مانوں گا اس لیے کہ میرا وہ پرسنل گرج آ جائے گا. یہ بڑی چیزیں ایسی کہ ہم اگر اس چیز کو سیرت میں یا صحابہ کی اس میں بھی دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں, لیکن ہم اس کو نا جسٹیفائی کر لیتے ہیں. کتنے بیک گراؤنڈز کا فرق ہوتا ہے نا جو آپ کو اوور ٹائم سمجھ آتا ہے. لیکن ہم ہمیشہ دوسرے کے سرکل آف کنسرن میں گھسے رہتے ہیں, وہ اپنے کو چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسرا میں نے دیکھا ہے یہ چیز میں بہت لیٹ دیکھی کہ مرد جنرلی برا منا کے بھی اپنے آپ کو سیبوٹاج نہیں کرتے, عورتیں اپنے آپ کو سیبوٹاج کرتی. اچھا مائنڈ کر لیا تو اپنے ہی آپ اپنا کھانا چھوڑ دیا, خود ہی خفا ہو کے بیٹھ گئے, خود ہی سب کچھ کرنا چھوڑ دیا. مرد سب کچھ کرتے ہیں. میں نے کاؤنسلنگ سیشن میں بھی دیکھا ہے جب کپل کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ایک تو 50-50 ہوتا ہے نا, مطلب ہسبینڈ کا بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, وائف کا بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, لیکن برا کون مناتا ہے, وائف. اور پھر برا منا کر وہ وہاں رونا پٹنا ڈال دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہی اور میرے ہسبینڈ سارا مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں. مردوں کا عام طور پر میں نے دیکھا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ تم روٹے ہم چھوٹے. وہ انٹلیکچوئل برین اپنا زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں.
تو اس لیے ان کی ایموشنالٹی کنٹرول میں ہوتی ہے. ہم خواتین جو ہے نا, ہم ایموشنل برین زیادہ, ویسے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے, اسی لیے تو ماں ہے نا, ماں کا بچوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں ایموشنل ایج چاہیے ہوتا ہے, لیکن اس ایموشنالٹی میں ہم جب برا منا جاتے ہیں پھر ہم معاف نہیں کر سکتے. ابھی تو میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں طلاق کا حق نہیں دیا. ہر روز طرح کی ہوتی چیزیں, جب خواتین کا جیسے آپ بات ہماری ہو رہی ہے, تو ماں کا جب ایموشن اس طرح کے ہوں گے تو وہ دروازے مارے گی, برتن مارے گی, یہ کرے گی, بچوں کو غصہ اتارے گی, وہ سارا ماحول گھر کا جو ہے نا. ایموشنل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نیگیٹو ایموشنز وہ سارے, زیادہ تر ہم اسی اسپیکٹرم میں جاتے ہیں. تو جب ہم برا منا جاتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہماری بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اب بلیم گیم میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ جو میری سفرنگ ہے اس کی ذمہ داری کسی اور کی ہے. اس میں ہمارے پاس ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے جو ایکسپلین کرتا ہے کہ میرا پین آ کہاں سے رہا ہے. مثلا جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے پیدا ہونے پہ لڈو کے بجائے برفی بٹی تھی, اس ایج میں تھی تو یہ مسئلہ تھا, اور پھر یہ مسئلہ تھا. وہ ہم نے مسئلوں کا انبار لگایا ہوتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی سچویشن میں, کسی بھی سچویشن میں کوئی ہرٹفل چیز ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مثلا آپ کے سامنے کوئی بلیڈ کر رہا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, تو ضرورت نہیں کہ وہی چاقو اٹھا کے آپ نے اپنے آپ کو بھی مارنا ہے, آپ نے بھی بے ہوش ہو کے گر جانا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز کا امپیکٹ لے رہے ہوتے ہیں. جب ہم کسی اور کو بلیم کرتے ہیں اپنی پرابلمس کے لیے, تو ہم زیادہ سے زیادہ نہ صرف پاسٹ میں سٹک ہوتے ہیں بلکہ اپنی پین کو بڑھاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں وہ اسکریچنگ دا وونڈ, جو آپ کی پہلے سے پین ہے اس کو ہم بڑھا رہے ہیں. جب بھی ہم نے بلیم کرنا شروع کیا کسی کو, یہ گارنٹیڈ ہمیں بار بار دکھ دے گا, ہمارے ہرٹ کو بڑھائے گا. آپ کی تکلیف اگر 20% پہ ہے تو وہ آپ کو 70% پہ لے کے جائے گا. لیکن ہم نے بلیم صحیح جگہ پہ رکھنا بھی تو ہوتا ہے نا. مطلب ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ جو سب اس بندے نے کیا ہے یہ غلط نہیں تھا, ہم ہی اس کو پرسنلی بلیم, بیکاز سم ٹائمز پیپل ڈو ا لاٹ آف ریلی بیڈ اسٹف اینڈ the blame does go to them and we have to acknowledge that as well before we heal. blame means کہ جو اس نے کیا اور جو اب میرے اندر ہو رہا ہے نا, اس کے لیے یہی شخص پورا رسپانسبل ہے. وہ شخص کسی سچویشن میں کچھ بولنے کا, کچھ نہ کرنے کا رسپانسبل ہے. لیکن اب اگر اس نے کچھ بھی کیا ہے, وہ سیریس نیچر کی بات بھی ہو سکتی ہے, وہ چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے, اس نے جو بھی کیا ہے, اب اس کے مقابلے میں سلوشن بیسڈ اپروچ پہ مجھے جانا ہے. مثلا مجھے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو کیسے بچانا ہے. مثلا دیکھیں نا, اگر سردی ہے باہر اور میں سردی کو بلیم کروں کہ سردی کی وجہ سے مجھے زکام ہوا, مجھے کیوں ہوا. بیسیکلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے نے یہ غلط کام کیا ہے, اب اس کے بعد میں اپنے اندر اس کا کیا رسپانس دیتی ہوں. ایگزیکٹلی, مجھے ریئیکشن نہیں دینا. But I have to acknowledge that yes, he did the wrong thing. Yes, she did something. بلیم یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری ذمہ داری اس کو دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں تو بہت سٹیبل ہوں, مجھے صبر بھی کرنا آتا ہے, مجھے شکر بھی کرنا آتا ہے, میں تو روتی ہی نہیں ہوں, مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا, مجھے تو ڈپریشن ہی نہیں ہوتا, میں اپنے اون پہ ہوں تو میں تو بہت اچھی طرح سوتی ہوں, جاگتی ہوں, سب کچھ اچھا کر رہی ہوں. یہی شخص ہر چیز کا رسپانسبل ہے, اسی کی وجہ سے دکھ ہو رہا ہے. جیسے اگر ایک سیکشل ابیوز ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب blame completely اس ابیوزر پہ ہے نا, اس میں تو آپ کا کوئی blame ہے ہی نہیں. So of course you have to put all the blame there. اب آپ دیکھیں کہ سیکشل ابیوز کے وکٹم کو بھی بتایا جاتا ہے, سب سے پہلی بات اٹس ناٹ یور فالٹ. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ ٹو بی بلیمڈ. یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ تم نے کسی طرح سے کچھ غلط کام کیا تھا. اسی طرح جو سیکشل ابیوز کا وکٹم ہوتا ہے نا, اس کو دیکھیں, یہ کیونکہ فزیکلی جب بھی کوئی ابیوز ہوتا ہے تو وہ سینسیشنز تو اچھی آتی ہیں, پلیجریبل سینسیشن آتی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی وہ بچہ پریشان ہوتا ہے. جس کو بار بار ابیوز کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس ایونٹ کو انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے کسی لیول پہ, وہ کنفیوز بھی ہوتا ہے, اس کو بیڈ ٹچ کی فیلنگ بھی ہوتی ہے. اس کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اس ٹائم پہ فزیکلی اس ابیوز کے ساتھ تھوڑا سا پلیئر بھی فیل ہوا ہے اس ٹچ کا, تو اٹس ناٹ یور فالٹ, کیونکہ یہ فزیکل پلیئر ہے, فزیکل نیچر کا پلیئر ہے, یہ آپ کو فیل ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ, اس کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اگر یہ ساری بات پہلے ہوئی ہے اور یہ ہانٹ کر رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو کہیں پہ کاؤنسلنگ میں ڈال کے اس کو ریزالو کریں اور اس سے اپنے آپ کو نکالیں. لیکن اگر آپ سارا وقت ڈپریشن میں رہیں, میزری میں رہیں, اپنے آپ کو گلٹ بھی دیں, آپ اس شخص کے ساتھ بھی باؤنڈری سیٹنگ نہ کر سکیں اور بھی مسئلے آپ کی زندگی میں ہوں, تو ہو از ٹو بی بلیم. آپ کہیں
کیونکہ وہی بات ہے, آج سے 15 سال پہلے ایک کیس ہوا تھا میرے ساتھ, کوئی ایک یہ سیکشل ابیوز ہوا تھا ونس یا کپل آف ٹائم, تو میں جو آج کچھ نہیں کر پا رہی اس کی وجہ سے, اس میں بلیم کس پہ ہے؟ بلیم تو نہیں میں کہوں گی, لیکن رسپانسبلٹی کس پہ ہے؟ رسپانسبلٹی کس پہ ہے؟ اپنے اوپر ہے. آپ اس کو ریزالو کرنا سیکھیں. آج کل دیکھیں اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے کاؤنسلنگ یا تھراپی, میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں آپ Amazon پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی سیلف ہیلپ بک مل جاتی ہے. ہم اپنے رشتہ داروں سے جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں, بیگز اینڈ سویٹرز اور کاسمیٹکس اور پرفیومز اور کیا کچھ منگوا رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کے ریلیٹیوز باہر سے آتے ہیں, ایک کتاب منگوا لینا ایسے کسی ٹاپک پہ, کیا خود ڈائریکٹلی آن لائن, اب تو وہ PDF اور کنڈل اور اس پہ بھی وہ آرڈر کر دیتے ہیں, آپ وہ آرڈر کر دیں, اپنے پیسے سیو کر کے اس پہ انویسٹ کر لیں, وہ پڑھ لیں. سیلف ہیلپ بکس اس طرح کی بہت ساری مل جاتی ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو اکوپ کر سکتے ہیں. اچھا, جب بلیم گیم انسان کرتا ہے تو وقتی طور پہ انسان کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں آئی, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, بعد میں آپ کی ہیلپ لیسنس بڑھ جاتی ہے, بعد میں آپ کو اور زیادہ برا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. اب اس سے ہم اگلے اسٹیپ پہ جاتے ہیں. جب ہم بلیم کرتے ہیں تو سمجھیں کہ ہم اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے, ہم اپنی ایموشنز میں بہت زیادہ سٹک ہو جاتے ہیں, ہم بہت برا محسوس کرتے ہیں. جتنی دفعہ ہمیں وہ شخص یاد آتا ہے ہمیں ہرٹ فیل ہوتا ہے, اور ہر دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ آئی ایم دا وکٹم. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہر جذبے کی یا اپنی اس لائف کے سینیریو کی رسپانسبلٹی یا پاور کس کو دے دی ہے؟ دوسرے انسان کو دے دی ہے. اور ہم اس انسان کو اپنے دماغ میں بار بار کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں, بار بار اس کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں وہ کیوں ایسے کرتا ہے, یا وہ کیوں اس نے ایسے کیا, یا کیوں وہ مجھے ایسی باتیں بولتے ہیں. تو ہم معاف کیسے کریں گے؟ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میرے خیال سے اگر جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کیا جائے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں کہ آپ خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے. اس میں یہ نا کہ اگر آپ فرض کریں کسی کا ٹراما بہت زیادہ ہے, کسی بھی لیول کا ہے, وہ معاف نہیں کر پا رہا, اور اگر آپ اس کو صرف یہ جملہ بولیں گے نا جیو اور جینے دو, تو اس کو نہیں سمجھ آئے گی. لیکن اگر آپ اس کو جس طرح سے میں نے ابھی تک اتنے سارے آپ کو سٹیپس بتائے ہیں, آپ اس کو سٹیپس بتائیں گے. ایون اگر چھوٹا بھی ہوتا ہے تو اس بندے کو تو اپنا پرابلم بڑا ہی لگ رہا ہے نا اس کو, اور وہ آپ کو تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے تو کہنا بہت آسان ہے کہ معاف کر دو, لیکن میں اس کو ڈیلی ایکسپیرینس کر رہی ہوں. دیکھیں ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر وہ چیزیں ہماری امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, نہیں مطلب اگلے کا وہ جو بھی چیز ہے وہ ہماری پوری لائف کو اپ سائڈ ڈاؤن کر رہی ہوتی ہے, تو وہ تو ہم تو جینا چاہ رہے ہوتے ہیں, کوئی جینے نہیں دے رہا ہوتا اس وقت. جیسے ہسبینڈ وائف ہے اور ہسبینڈ روز باتیں سناتا ہے. اب میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں وائفس کو ہسبینڈ فائنینسز کے تھرو کنٹرول کر رہے ہیں, یعنی گھر بھی بہت اچھا ہے, گاڑی بھی ہے, لائف سٹائل بھی ہے, لیکن وہ پریکٹیکلی بیوی کو خرچے کے لیے یا تو دیتے نہیں ہیں پیسے, یا اتنے کیلکولیٹڈ دیتے ہیں وہ نا شیم کی وجہ سے کوئی بات بھی نہیں کر پاتی, ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتے کہ وہ لبرٹی سے کوئی چیز اپنی لے سکے. تو اس کے لیے وہ بہت مشکل سچویشن ہو جاتی ہے, وہ کہتی ہے میں کیسے اس کو معاف کروں, روز یہ سینیریو ہو رہا ہے. اور اس پہ کہنا آسان ہے, لیکن اس طرح کی سچویشن پہ چونکہ وہ ایک لائف سٹائل ہوتا ہے تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, وہ ان کو میٹ نہیں کر پا رہی ہوتی, اس کی وجہ سے بھی شیم میں جا رہی ہوتی ہے. تو کسی کو کیا کہے, جیسے میری کزن نے اب ڈیورس کے لیے اس نے فائل کیا, اسے 9 سال جو تھی وہ مطلب اس کا ہسبینڈ ایڈکٹ تھا, تو اس نے وہ اتنا لمبا جو تھا وہ کیا وہ اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر پا رہی ہوتی ایٹ ٹائمز بیٹھ کے کہ وہ اس نے کیوں اس کے اندر رہی, اتنے سال وہ اس کے اندر ہی رہی کہ میں شاید میرے 2 بچے ہیں تو میں کچھ بہتر کر پاؤں. اچھا, اب جب آپ سوچیں کہ بلیم گیم پہ ہم جاتے ہیں نا, تو اب ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم بہت مائنر ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں, یعنی ہم ایک پکچر بنانا شروع کر دیتے ہیں, پورا سٹیج تیار کرتے ہیں, ہماری اب گریونس کی سٹوری بننا شروع ہو جاتی ہے, پوری ہم پکچر بنا لیتے ہیں, سٹوری بناتے ہیں. اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ اس قسم کی اسکرپٹ رائٹنگ کریں؟ میرے پاس کچھ لسٹ آف کوسچنز ہیں. یو ٹولڈ یور اسٹوری مور دین ٹوائس ٹو دا سیم پرسن. ایک ہی بندے کو اگر آپ بار بار وہی کہانی سنا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کے دماغ میں پوری اسٹوری چل رہی ہے. ڈیڈ یو ری پلے دا ایونٹ دیٹ ہیپنس مور دین 2 times in a day in your mind. پورے دن میں آپ نے اس بات کو اپنے دماغ میں کم از کم 2 دفعہ دہرایا.
Do you find yourself speaking to the person who has hurt you even when the person is not there? وہ شخص آپ کے سامنے نہیں ہے جس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے, لیکن دماغ میں آپ امیجن کرتے ہیں اور آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ تم کیوں ایسے کر رہے ہو, کہ تم نے میرے ساتھ کیوں ایسے کیا.